نہیں مانتا جو عیسیٰ کو ماننے والا ہے، موسیٰ کو ماننے والا ہے، حضرت سیدنا داؤد کو ماننے والا ہے، جی عزیر کو ماننے والا ہے، نہیں، سارے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا انکار کرے وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج۔ فرض کریں کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہے، لیکن کہتا میں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، کہ میں ان کی ضد میں، ان عیسائیوں یا یہودیوں کی ضد میں کہ کس طرح غزہ میں انہوں نے ذبح کیا، مارا اور قتل کیا، میں ان کے نبی کو نہیں مانتا، یعنی میں موسیٰ کو نہیں مانتا یا میں عیسیٰ کو نہیں مانتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا رسول اللہ سے، قرآن سے، دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ کہتا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ کہ تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، یعنی تم تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو، زبور کو بھی مانتے ہو اور قرآن کو بھی مانتے ہو۔ وہ تورات کو مانتے لیکن قرآن کو نہیں مانتے، وہ انجیل کو مانتے لیکن قرآن کو نہیں مانتے، وہ زبور کو مانتے لیکن قرآن کو نہیں مانتے۔ اس لیے نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی حیثیت ہمارے لیے اس ہستی اور شخصیت کی حیثیت ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے لیے خیر خواہ ہے، یعنی بندہ اپنی ذات کے لیے اتنی خیر خواہی نہیں کر سکتا جتنی خیر خواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کے لیے فرمائی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، یہ بطانہ کا لفظ جو ہے یہ رازدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، درست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرو، ان کو اپنا رازدار، ان کو اپنا خیر خواہ نہ بناؤ۔ یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ کر عیسائی سے یاری لگانا، اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ کر یہودی سے یاری لگانا، یہودی کو اپنا خیر خواہ سمجھنا، جی۔ اللہ نے قرآن عزیز میں ایک تو یہاں سورہ آل عمران کے اندر اس کو بیان کیا، اور دوسرا سورہ نساء کے اندر اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا، الذین لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، نام لے کر کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا یار نہ بناؤ، اپنا خیر خواہ نہ بناؤ، اپنا مددگار نہ بناؤ، وہ تمہاری مددگار ہو نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں، حکومتیں کہتی ہیں کہ جناب بڑا روپیہ دیا ہمیں، یہودی بڑا پیسہ دیتا ہے، عیسائی بڑا پیسہ دیتا ہے ہمیں، وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری مدد میں وہ ہمیں پیسہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ تمہیں پیسہ دے تو تمہارا یار تو ہو سکتا، جب قرآن نے کہہ دیا کہ وہ تمہارے یار نہیں۔ جی یہ آیت ہے سورہ المائدہ کی، یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے تو یار ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے تو مددگار ہے، تمہارے مددگار نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے کوئی بندہ اگر دوڑنے جاتا ہے، یہ توجہ مولد ہے، منہ پھیرنا جان بوجھ کے، میں مثلا کوئی ادھر میری طرف تو کوئی بندہ پہلی طرف منہ کر، یہ ہے یہ توجہ کہ سب لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ایک بندہ پہلی طرف منہ کر لیتا ہے اور جو کیا تو کوئی مرضی میں ادھر منہ دیکھ، اور جو ان کی طرف منہ کرے تو کیسے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ وہ انہی میں سے ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے نس سے نس، یہ قرآن ہے، قرآن فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اگر پھر بھی یہودیوں کے ساتھ بار بار اگر منہ کرتا ہے، بار بار اگر منع کیا ہو تمہارے یار نہیں ہے، تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، تمہارے دوست نہیں ہے،
اور لا تتخذوا بطانة من دونکم، آپس میں مومنوں کو چھوڑ کے مسلمانوں کو چھوڑ کے ان کے ساتھ یاریاں نہ لگاؤ، ان کو رازدار نہ بناؤ۔ فرمایا میں یہ تولا منکم، پھر بھی اگر کوئی ان کی طرف رخ کرتا تم میں سے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب ہے کہ وہ کہے کہ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، اللہ کہتا ہے وہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے۔ اور ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ہے ظلم۔ کسی شے کو اس کسی جگہ سے ہٹا کے تو دوسری جگہ رکھ دینے کا نام ظلم ہے۔ جس شے کا جو مقام ہے وہاں نہیں رکھنا، یعنی مسلمان کا مقام کیا ہے؟ کہ مسلمان تمہارا یار ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، رسول اللہ کا امتی ہے، لیکن وہ دوسرے مذہب والا الکفر ملت واحدہ جیسے اپنے، بڑی پرانی بات نہیں ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، یہاں برما کے اندر میانمار میں مسلمانوں کو انہوں نے اس طرح مارا کہ روح کھل پڑ جاتی۔ پھر انہوں نے مسلمان عورتوں کو قتل کر کے ان کے جسم کی چمڑی اتار کے ان کا گوشت بازار میں لٹکا کے بیچا۔ سامنے ایک مسلمان کو انہوں نے مارا، اس کا گوشت بنایا، اس کی باربیکیو کیا، وہ کھایا۔ یہ کل کی بات ہے، یہ وہ بڑی پرانی نہیں ہے، یہ چند سال پہلے ہوا تھا۔ آج وہ زلزلہ آیا تو میں نے بندے کام ہے، ہائے ان کو، ان ظالموں نے تو ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اور پھر بھی ہمیں کیا ہو گیا ہے، یہ ساری ہماری تباہیوں اور بربادیوں کا سبب کیا ہے؟ ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی نہیں سنتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ کہتے ہیں یہ اس وقت جو بائیڈن ہے، ٹرمپ ہے، کلنٹن ہے، جی یہ تو ہم نے دیکھیے نا کہ یہ ہمارا بڑا یار ہے، یہ بہت اچھا جی ہے۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ یہ تمہارا یار نہیں ہے اور ان کی طرف تم منہ نہ کرو۔ اب آئیے ذرا جو میں نے آیات پڑھے گا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم۔ اب ذرا مجھے بتائیے اس میں یہ جو قرآن شریف کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ نہیں۔ میں مضمون پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کوئی بڑا زیادہ کو کور مائنڈ جس کا دماغ انتہائی گندا اور غلیظ بھی ہو، غبی ذہن ہو۔ ایک غبی ہوتا ہے، ایک غبی ہوتا ہے۔ غبی ہوتا ہے کون ذہن جس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت مشکل سے بات سمجھتا ہے۔ ایک غبی ہوتا ہے، غبی کا مطلب ہے بہت سمجھتا ہے، وہ بات ہی الٹ سمجھتا ہے۔ تو یہ جو آیات اللہ کہتا ہے لا یأمرکم خبالا، وہ تمہاری خرابی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، وہ تمہیں برباد کرتے، تباہ کرتے میں کبھی بھی سستی موقع نہیں چھوڑتے کہ تمہاری آپس میں لڑائی لگی ہوئی اور یہودی آگے تمہاری صلح کرائیں، تمہاری آپس کی لڑائی ہو اور عیسائی آگے تمہاری صلح کرائیں، وہ تو دونوں کو میں بھارت ہے کہ یہ کویت کی اور یہ جو عراق کی لڑائی تھی یا عراق اور ایران کی لڑائی تھی تو عراق کے ساتھ کون تھا؟ یہودی عیسائی۔ ایران کے پیچھے کون تھا؟ یہودی عیسائی۔ دونوں کو اسلام بیچ رہے تھے، دونوں کو مان دے رہے تھے کہ لڑو۔ اور قرآن نے کہہ دیا لا یأمرکم خبالا، یہ تمہارے یار وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کو پسند ہے۔ وَدُّوا، وَدَّا یہودو کا معنی محبت کرنا، جو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیہِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، استعمال ہوتا ہے کہ آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، سب میری اہل بیت سے مودت کرو، مودت وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ پسند کرتے ہیں تمہارا مشقت میں بڑھنا، تم تنگ ہو، تم ذلیل و رسوا ہو، انہیں بڑی چاس آتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔
کہتے منہ سے کبھی کبھی کاتبانت البغضاء من افواہہم، کبھی ان کے منہ سے تمہاری دشمنی کی بات نکل آتی، ایسے ہے بڑے منافق بے ایمان، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے کہتا ہم آپ کی طرف تو بلیور ہے، ہم تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہی مانتے عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اور آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، دین تو ہمارا اچھا ہے نا، اللہ کو تو ایک مانتے ہیں نا، چلو آگے آگے تم نے رسول اللہ نے تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتے، تمہارے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اس پر یقین نہیں رکھتے، پھر تمہارے وہ یار کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کاتبانت البغضاء من افواہہم، کبھی کبھی تمہاری دشمنی کی بات ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتی، بتا یبدو ظاہر ہو جاتی، کبھی کبھی ظاہر ہو، کبھی وما تخفی صدورہم اکبر، وما تخفی توجہ ہے نہیں جی جی، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے میں چھپی ہوئی باتیں، پوشیدہ باتیں تمہاری دشمنی کی، وہ بہت بڑی بڑی، تمہاری دشمنی کی باتیں ان کے سینے میں بہت بڑی بڑی باتیں، اگر ان کے اندر کا تمہیں پتہ چل جائے نا کہ یہ ہمارے کتنے خلاف ہیں، ہمارے کتنے دشمن ہیں، ہمیں سفر ہستی سے مٹانے کے لیے کس قدر تیار بیٹھے ہیں کہ ان کو مار ہی دیا جائے، ان کو خاتمہ ان کا کر دیا جائے، اور ہم ہی ہے مسلمان کوئی دنیا میں رہے ہی نہ۔ فرمایا تم حیران رہ جاؤ اس حرکت پر، فرمایا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، کبھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، قَدْ بَيَّنَّا، جب متکلم کا سیکھا ہے، قَدْ بَيَّنَّا، ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، قَدْ بَيَّنَّا، کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو تو صحیح، کون کہہ رہا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہنا تو سمجھ آ جائے کہ یہ تمہارے یار نہیں، قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے اور بالکل واضح بیان کرتا ہے، کیوں؟ فرمایا اِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، اگر تمہیں عقل ہو تو پھر میری بات مان لو اور یہودیوں سے یاری نہ کرو۔ حیرانگی کی بات ہے، پھر یہ جو عید الفطر یہاں پڑھائی تو میں نے یہاں یہ پڑھا کے باہر نکلا تو میں نے گفتگو کی ہے کہ یہودی اور عیسائی اور غزہ اور یہ سارے ظاہر ہے مسلمان ہے، تو اس مسلمان کو اتنا بلکہ لکھوا، ایک مسلمان اگر تکلیف میں ہو تو دوسرا مسلمان سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ جی وہ جو بیوقوف مجھے کہتا تجھے ٹھیکا لیا نا ساری دنیا، میں نے کہا تو نے ٹھیکا نہیں لیا، میں نے ٹھیکا لیا ہے، میں نے قرآن پڑھا اتنا بلکہ لکھوا، اور وہ جو کمینہ ہمارا جنرل کا پرویز مشرف کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان کہتا ہے ٹھیکا نہیں لیا، کیا بازاروں میں جا کے پکے جہاں پوری دنیا میں مسئلہ ہوتا تھا مسلمان وہاں، اچھا ٹھیکا نہیں لیا تو میں نے ٹھیکا لیا، لیکن عیسائیوں نے امریکہ نے پوری دنیا کا ٹھیکا لیا ہو، وہ تو یوکرائن میں جا کے پکے لیتا ہے، وہ تو افغانستان میں آ کے میں مارتا ہے، وہ تو عراق میں آ کے میں مارتا ہے، وہ تو کویت میں آ کے میں مارتا ہے، وہ شام میں ابھی تک ہمیں مار رہا ہے، اور وہ فلسطین میں آ کے یہودیوں کی ماری لڑائی ہے، عیسائی کہہ لگتے ہیں ان کے پیچھے آنے کے، لیکن امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہاں انہوں نے ٹھیکا لیا ہوا ہے اپنے مذہب اور اپنے دین اور اپنے یاروں کا، اور ہم اپنے بھائیوں کے ٹھیکیدار نہیں۔ کیسا دماغ خراب کیا، وہ تو جنرل اس کا دماغ تو خراب تھا، اس کا دماغ میں ہو کہتا ہے ابھی ٹھیکا لے۔ غزہ میں جو ہوا مجھے آپ بتائیے ذرا، اور یہ اس خوش فہمی میں نہ رہے، یہ میں ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ آپ کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، اگر اسی طرح کے بار منٹ آپ آگے ہوئے نہیں لوگے، پیچھے سے مم پڑے، تیری بیوی بھی مرے، تیرے بیٹے بھی مرے، تیری ماں بھی مرے، تیرا سارا خاندان مرے، کیا فیلنگ ہوگی؟ بتاؤ۔ وہ جو اس نے پکڑا ہوا تھا اپنا بچہ، اس کے ساتھ نہیں تھا، اس
ایک ہاتھ میں اس نے وہ پکڑا تھا تو دوسرے ہاتھ میں اس نے اس کے بازو پکڑا ہوا تھا اور وہ ہمیں آوازیں دے رہا تھا اور کہاں ہے مسلمان اور یہ کہتا ٹھیکہ نہیں دیا ہوا انما المؤمنون اخوہ مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور میرے کریم مومنوں کی مثال ایک دیوار کی ہے اور ہر اینٹ دیوار کی دوسری دیوار کو مضبوط کرتی ہے اور فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے اور ایک حصے کو اگر اذیت ہو تکلیف ہو درد ہو جسم کا دوسرا حصہ راحت میں رہ سکتا نہیں جن کو درد نہیں کہتا جی اربی کو تو کوئی درد نہیں ایم پی ایس کو تو کوئی درد نہیں ہے جی وہ جی طیب اردوان وہ جی بڑا بڑا لیڈر ہے تو وہ تو انہوں نے تو تسلیم کر لی ہے اسرائیل کو تو توبہ مان لو یہ واحد ملک ہے جس ملک کی ایک مسجد کے اوپر پر میں بیٹھا ہوں جس کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ پوری دنیا میں سوائے اسرائیل کے سارے ملکوں کے لیے قابل استعمال ہے اسرائیل میں سے نہیں جاتا ہوں اسرائیل کو کیا تکلیف تھا ہم پر اسرائیل کا وجود ناجائز ہے ناجائز قبضہ ہے ناجائز جو ہے وہ قابض ہے یہ فلسطین ہے اور فلسطینیوں کا ملک ہے اسرائیل نے وہاں قبضہ کر کے اپنا ملک بنا لیا اور اب اس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کر بڑھا رہا اس کو اور بڑھاتے بڑھاتے اس میں گریٹر اسرائیل میں تو یہ تمہارا یہ جو سارا جاتا ہے انڈیا وہ تو یہاں یہ جو آج بڑے یاد بنے ہوئے اسرائیل کے دبئی والے وہ تو دبئی شامل ہے اس کے نقشے میں اس کے نقشے میں تو عراق تک کا حصہ شامل ہے اس کے نقشے میں تو سعودی عرب شامل ہے اس کے نقشے میں تو وہ خیبر شامل ہے گریٹر اسرائیل میں اور تم سمجھتے ہو اس کی طاقت ہے تو تمہاری باری بھی آنے والی ہے میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو سنو ذرا کہ اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے ہاں انتم اولئک تحبونہم